اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں اور آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کی تجوید صحیح کرنا چاہتے ہیں یا قاعدہ اور قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس چینل پر روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ روزانہ آپ صرف 10 سے 15 منٹ دے کر کچھ ہی دنوں میں آپ بھی ایک اچھے قاری کی طرح قرآن پاک پڑھنا سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 11، جزم کی مشق کا پارٹ 3۔ اس سبق کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 الحمدللہ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں پڑھا تھا۔ جن ساتھیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اکثر جزم والے الفاظ آئے ہیں کیونکہ اس سبق کا نام ہے جزم کی مشق۔ یہاں پر جو نئے ساتھی ہیں وہ تھوڑا سا جزم کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی شکل دال کی طرح ہوتی ہے، چھوٹی سی دال بنی ہوتی ہے حرف کے اوپر، تو اس کو جزم کہتے ہیں۔ جزم کا کام ہوتا ہے الفاظ کو آپس میں ملانا۔ جس حرف پر بھی جزم آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں اور ساکن حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سبق، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام غین زبر لغ، واو دو زبر ون، لغون وقفن لغوا۔ میم سین زیر مس، کاف دو پیش کن، مسکن وقفن مسک۔ نون خا زبر نخ، لام دو زبر لن، نخلن وقفن نخلا۔ نون شین زبر نش، طا دو زبر طن، نشطن وقفن نشطا۔ نون فا زبر نف، سین دو زیر سن، نفس وقفن نفس۔ نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نقعن۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے۔ نقعن وقفن نقعا۔ یاسین پییس، را دو زبر رن، یسرن وقفن یسرا۔ حمزہ با زبر اب، قاف کھڑا زبر قا، اب قا۔ قاف پر کھڑی حرکات ہے اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھنے، ایک الف کی مقدار۔ اب قا وقفن اب قا۔ تارا زبر تر، زاد کھڑا زبر زا، ترزا وقفن ترزا۔ تانون زبر تن، سین کھڑا زبر سا، تنسا وقفن تنسا۔ نون ساکن پر اخفا ہو رہا ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنسا وقفن تنسا۔ یا خا زبر یخ، شین کھڑا زبر شا، یخشا وقفن یخشا۔ یاسین زبر یس، عین کھڑا زبر عا، یسعا وقفن یسعا۔ یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یتلو۔ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے اس لیے یہ واو مدہ ہوا اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یتلو
وقفا یتلو. یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا وقف کرنے کے طریقے میں کہ جس آخری حرف پر جب دو زبر آ جائیں تو وقفن کے بعد اس کے ساتھ الف ملا کر پڑھیں گے. مثلا نقعا وقفا نقعا یسرا وقفا یسرا. اس کے ساتھ جس آخری حرف پر کھڑا زبر آ جائے، جیسے یہ قاف ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، شین ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، عین ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، جس آخری حرف پر کھڑا زبر آ جائے تو وقفن سے پہلے اور وقفن کے بعد وہ لفظ سیم ہی پڑھیں گے. جیسے یخشا وقفا یخشا، یسعا وقفا یسعا. اسی طریقے سے جب آخری حرف پر جزم ہو، یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے اور واو آخری لفظ ہے، یہاں پر بھی واو کے اوپر جزم ہے اور یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے، تو یہ بھی کھڑا زبر کی طرح وقفن سے پہلے اور وقفن کے بعد سیم ہی پڑھیں گے. یتلو وقفا یتلو. آگے سنیے، یا دال زب ید عین واو پیش عو یدعو وقفا یدعو. تا جیم زبر تج، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، یاد رکھیں حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. جب ان حروف پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز گیند کی طرح واپس لوٹے گی. تجری وقفا تجری، اس لفظ کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے. تجری وقفا تجری، یہ ہم نے ہجے میں پڑھا، اب اس کو رواں میں پڑھتے ہیں. لغوا وقفا لغوا، مسکن وقفا مسک، نخلا وقفا نخلا، نشطا وقفا نشطا، نفس وقفا نفس، نقعا وقفا نقعا، یسرا وقفا یسرا، ابقى وقفا ابقى، ترضى وقفا ترضى، تنسى وقفا تنسى. اب ان تمام حروف پر آخر میں کھڑا زبر آ رہا ہے تو اس لیے وقفن سے پہلے وقفن کے بعد ہم سیم ہی پڑھ رہے ہیں. یخشا وقفا یخشا، یسعا وقفا یسعا، یتلو وقفا یتلو. یہاں پر آخری حرف پر جزم آ رہا ہے تو اس لیے وقفن سے پہلے وقفن کے بعد سیم پڑھیں گے. یتلو وقفا یتلو، یدعو وقفا یدعو، تجری وقفا تجری. الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 11 جزم کی مشق کا پارٹ 3 مکمل ہوا. کل انشاءاللہ تعالی اس سبق کا پارٹ 4 پڑھیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور شیئر کر دیا کریں، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. جتنے بھی لوگ قرآن پاک سیکھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھرپور ملے گا. اور ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمیں انعام ہوتا ہے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.